حق قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت و جلال کے لیے جو ہم سب کا خالق و مالک ہے. لا تعداد بے شمار انگن درود و سلام سیدنا و سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین احمد مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ رب العزت و جلال نے سورہ احزاب کے اس مقام پر ارشاد فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو مومن مرد اور عورتوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں ان کے بارے میں اپنی زبانیں کھولتے ہیں اور ان پر بہتان راضی کرتے ہیں، یہ اللہ رب العزت و جلال کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ آیت مبارکہ پڑھتے یا سنتے تو رونے لگ جاتے کہ شاید اللہ رب العزت نے یہ آیت مبارکہ میرے لیے نازل کی ہے کہ میں مسلمانوں کا خلیفہ ہوں، کسی پر سختی ہو جاتی ہے، کسی کو مال بھی دیتا ہوں. تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو تسلی دیتے کہ نہیں، یہ آپ کے بارے میں نہیں ہے، آپ تو خلیفۃ المسلمین ہیں، اللہ رب العزت نے آپ پر ایک ذمہ داری عائد کی ہے، آپ تو وہ ذمہ داری ادا کر رہے ہیں، یہ تو عام مسلمانوں کے بارے میں ہے. غیر مسلم مسلمان کو تنگ کرے، پریشان کرے تو بات سمجھ آتی ہے، مسلمان کے سکون کو برباد کرے، مسلمان کو تکلیف پہنچائے، مسلمان کی عزت اور آبرو پر حملہ کرے، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ مسلمان تو محبت کا درس دیتا ہے، مسلمان تو آپس میں پیار کا درس دیتا ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المؤمن مألف، مومن تو الفت کا سرچشمہ ہے، یہ تو محبت کی تعلیم دیتا ہے. اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. فرمایا یاد رکھو کہ اس وقت تک تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم پکے مومن نہ بن جاؤ، اور اس وقت تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوگا جب تک تم آپس میں محبت نہیں کرنے لگو گے. اور فرمایا تمہیں بتاؤں ایسی چیز کہ جس کی وجہ سے تمہاری آپس میں محبت پیدا ہو جائے. فرمایا آپس میں السلام علیکم کو عام کرو، آپس میں السلام علیکم کو عام کرو، اس سے تمہارے اندر محبت آئے گی. جب آپس میں محبت آئے گی، نفرتیں ختم ہوں گی تو تمہارا ایمان مکمل ہو جائے گا. جب ایمان مکمل ہوگا تو پھر تمہاری لیے جنت کی ضمانت اور گارنٹی ہے کہ اللہ رب العالمین تمہیں جنت میں داخل کر دے. اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے اگر تمہیں کوئی تکلیف ہو جاتا ہے تو اس کی تکلیف پر صبر کرنا ہے، اس کی تکلیف پر صبر کرنا ہے، آگے سے مقابلے میں اس کو ایسی بھی تکلیف نہیں دینی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے رشتہ دار، تمہارے عزیز و اقارب تمہیں تکلیف پہنچاتے ہیں تو ان کی تکلیف پر صبر کر. اگر وہ ان سے قطع رحمی کرتے ہیں تو تو صلہ رحمی کر، اگر وہ تیرے ساتھ تعلق توڑتے ہیں تو تعلق کو جوڑ. اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ تو نے نفرت کا سبب نہیں بننا، تو نے آپس میں نفرت کا سبب نہیں بننا، بلکہ محبت پھیلانی ہے، محبت کا سبب بننا ہے. رشتے توڑنے نہیں بلکہ رشتے جوڑنے ہیں، یہ ہمیں اسلام تعلیم دیتا ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا، اللہ کے رسول میرے رشتے دار میرے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں، جب وہ میرے پاس آئیں گے تو میں بھی ایسا ہی سلوک کروں گا. فرمایا نہیں، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ تیرے گھر تیری بہن آئے، تیرا بھائی آئے، تیرا رشتے دار آئے، تو نے ان کے ساتھ ویسا سلوک نہیں کرنا جیسا وہ تیرے ساتھ کرتے، تو نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. اور ذہن میں یہ بات رکھنی ہے کہ مجھے میرے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی.
تیرے ذہن میں یہ بات ہو کہ میرے محبوب نے مجھے یہ تعلیم دی ہے، میں نے مقابلے میں کسی کا دل نہیں دکھانا، میں نے مقابلے میں کسی کو پریشان نہیں کرنا، میں نے کسی کو تنگ نہیں کرنا، بلکہ اگر وہ تجھے تکلیف دیتے ہیں تو ان کی تکلیف پر صبر کرنا ہے اور ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنی ہے۔ لیکن آج ہم جو زندگی گزار رہے ہیں، نہ گھر میں سکون ہے، نہ ہمیں اپنے محلے میں سکون ہے، نہ ہمسایوں سے سکون ہے، حتیٰ کہ مسجد میں آتے ہیں تو ہمیں مسجد میں کوئی سکون نہیں ملتا ہے۔ جہاں انسان سکون تلاش کرنے کے لیے آتا ہے، جہاں اللہ رب العزت والجلال کے ساتھ بندے کا تعلق قائم ہو جائے تو اللہ رب العالمین بندے کو ہر طرح کی امن اور سلامتی عطا کر دیتا ہے، وہاں بھی ہمیں سکون نہیں ملتا ہے۔ اس لیے کہ ہم نے وہ تعلیمات، وہ پیغام جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا تھا، ہم نے وہ تعلیمات کو فراموش کر دیا۔ ہم اللہ کے رسول کی ان حدیثوں پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ اگر عمل ہوتا تو یقیناً ہم کبھی کسی کا دل نہ دکھاتے، کبھی کسی کو پریشان نہ کرتے، تو ہم سب کی زندگی پرسکون زندگی ہوتی، کسی کی زندگی میں بے سکونی نہ ہوتی، بے چینی نہ ہوتی۔ حضرت امام حسن بصری رحمہ اللہ، ان کے پڑوس میں ایک عیسائی رہتا تھا، غیر مسلم، اور اس کے گھر سے جو گندگی کا پائپ جاتا تھا یا گندگی کا پانی جو باہر جاتا تھا وہ تھوڑا لیک کر کے امام صاحب کے گھر کی طرف آنا شروع ہو گیا۔ امام صاحب نے دیوار کے ساتھ ایک بالٹی رکھی، وہ گندگی سے بھر جاتی، اٹھاتے اور اس کو باہر پھینک آتے۔ ایک دن امام صاحب بیمار ہو گئے۔ وہ عیسائی ہمسایہ جو مسلمان نہیں ہے، تیمارداری کے لیے امام حسن بصری کے گھر آتا ہے۔ جب تیمارداری کے لیے آیا، اس نے دیکھا کہ یہ دیوار کے ساتھ بالٹی پڑی ہے، اس میں گندگی جمع ہوتی ہے اور وہ گندگی میرے گھر سے آ رہی ہے، اور امام صاحب وہ بالٹی اٹھاتے ہیں اور باہر پھینک آتے ہیں، خالی کر کے دوبارہ بالٹی دیوار کے ساتھ رکھ دیتے ہیں۔ کہتا آیا تو آپ کی تیمارداری کے لیے تھا، لیکن اس معاملے نے مجھے پریشان کر دیا ہے، اس معاملے نے مجھے پریشان کر دیا ہے۔ اور یہ 1-2 دن کا معاملہ نہیں تھا، 20 سال گزر گئے سے امام صاحب اسی کام میں لگے، کبھی اس کو جا کے پریشان نہیں کیا، کبھی اس کو جا کے نہیں بتایا کہ تیرے گھر سے مجھے یہ تکلیف آ رہی ہے۔ وہ آدمی وہیں کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ جس نبی کو ماننے والے لوگ ایسے ہیں، جس نبی کا کلمہ پڑھنے والے، جس نبی کی تعلیمات پر عمل کرنے والے لوگ ایسے عظیم لوگ ہیں، وہ نبی کیسا ہوگا، وہ دین کیسا ہوگا، وہیں کھڑا ہو کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے۔ اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے، اسلام ہمیں یہ درس دیتا ہے، حتیٰ کہ عبادات کے بارے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کچا لہسن یا تھوم کھایا جس کی وجہ سے منہ سے بدبو آنے لگ جاتی ہے، فرمایا وہ مسجد میں نہ آئے، اس لیے کہ نمازیوں کو تکلیف ہوگی۔ فرمایا وہ مسجد میں نہ آئے اس لیے کہ نمازیوں کو تکلیف ہوگی۔ یہ تعلیم دی ہمیں دین اسلام نے۔ ایک آدمی آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے، آیا لیٹ آیا، دیر سے آیا، لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر آگے آنے کی کوشش کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا یہیں بیٹھ جاؤ، دیر سے آتے ہو، سواب کی نیت سے آپ لوگوں کی گردنیں پھلانگ کے لوگوں کو تکلیف دے رہے ہو۔ ہم نے بتا دیا کہ عبادات میں بھی کسی کو تکلیف نہیں دینی ہے، کسی کو پریشان نہیں کرنا، فرمایا جہاں کھڑے ہو وہیں بیٹھ جاؤ، لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر لوگوں کو تکلیف دے کے آگے آنے کی کوشش نہ کرو۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ ہم جو لباس پہنتے تھے وہ بھیڑ کی اون سے بنا ہوتا تھا، موٹا لباس ہوتا تھا، کھدر کا لباس ہوتا تھا، پسینہ آتا اسی میں جذب ہو جاتا، حتیٰ کہ بدبو پیدا ہو جاتی۔ جب جمعے کو مسجد بھر جاتی تو زیادہ دیر بیٹھتے، پسینہ بھی آتا تو بدبو آنے لگ جاتی۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت غسل لازمی قرار دے دیا تھا کہ فرمایا جمعے والے دن تم نے مسجد میں آنا ہے تو غسل کر کے اچھا دھلا ہوا لباس پہن کے خوشبو لگا کے جمعے کے لیے آنا ہے، اس لیے کہ تمہاری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، تمہاری وجہ سے کوئی پریشان نہ ہو۔ اور مسواک کے بارے میں اللہ کے رسول نے کس قدر سختی فرمائی، اور آخری حدیث تک یہاں تک فرما دیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہو کہ میری امت مشقت میں پڑ جائے گی تو میں ہر نماز کے ساتھ مسواک کو لازمی قرار دیتا، اس لیے کہ تمہارے منہ سے بدبو آئے گی، ورنہ لوگ بھی پریشان ہوں گے، اللہ کے فرشتے بھی آتے ہیں، وہ بھی نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، وہ تمہاری
منہ کی بدبو کی وجہ سے وہ پریشان ہو جائے. عبادات کے نام پر بھی دین اسلام ہمیں اس کی اجازت بھی دیتا ہے کہ ہم کسی کو تکلیف دیں, کسی کو پریشان کریں. حتیٰ کہ ہمسایوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی حدیثیں اور اس قدر تاکید. صحابہ کرام کہتے ہیں ہمیں خطرہ ہو گیا کہ اللہ کے رسول ہمسایوں کو وراثت میں حقدار نہ بنا, کہیں ہمسایہ ہماری وراثت کا حقدار نہ بن جائے. اس قدر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمسائے کے حقوق بیان فرمایا. لیکن وہ بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, جو غلطی ہم سب میں پائی جاتی ہے, ہم کسی میں گناہ دیکھتے ہیں, عیب دیکھتے ہیں, کمی کوتاہی دیکھتے ہیں تو فوراً اس کو لوگوں کے سامنے اچھالنا شروع کر دیتے ہیں, صرف اس لیے کہ لوگوں کے سامنے وہ ذلیل ہو جائے, صرف اس لیے کہ لوگوں کے سامنے اس کا مقام و مرتبہ ختم ہو جائے, لوگ اس سے نفرت کرنے لگے. کسی کا راز راز نہیں رہا. کوئی بندہ کسی میں گناہ اور عیب اور غلطی اور کمی دیکھتا ہے تو فوراً لوگوں کے سامنے اس کو کھو دیتا ہے, اور کبھی وہ ہوتی ہے کبھی ہوتی بھی نہیں ہے. ایسے ہی لوگوں کے سامنے اس کو بے عزت کرنے کے لیے اور دلیل کرنے کے لیے ہم اس پر بہتان باندھ دیتے ہیں. اور یہ فیشن بنا ہوا ہے لوگوں کے سامنے. آج ہمارے معاشرے میں یہ فیشن ہے, لوگوں کو بلیک میل کرنے کا یہ ذریعہ ہے کہ ہم کسی کے عیب پہلے دیکھ لیتے ہیں, ان کو محفوظ کر لیتے ہیں اور اس کو بلیک میل کرنا شروع کر دیتے ہیں. اللہ رب العزت والجلال نے فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ, ہلاکت اور بربادی ہے اس پر جو لوگوں کو تانے دیتا ہے اور لوگوں پر اپنی زبانیں کھولتا ہے, بلا وجہ کسی پر بہتان لگاتا ہے, کسی کے بارے میں بات کر دیتا ہے. وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ حَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ. فرمایا لوگوں کے عیب تلاش کرنے والا, لوگوں کی باتوں کی ٹو لگانے والا, فرمایا ایسے بندے کی کبھی اتباع نہ کرے, یہ ہلاکت اور بربادی کے راستے پہ چل رہا ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْرَةَ أَخِيكَ, فرمایا اپنے بھائی کے عیب تلاش نہ کیا کرو, اپنے بھائی کے عیب نہ تلاش کیا کرو اس لیے کہ اسے لوگوں کے سامنے ذلیل کرو, رسوا کرو. فرمایا اگر تم نے ایسا کیا کہ اپنے مسلمان بھائی کے عیب اس لیے تلاش کیے کہ اس کو لوگوں کے سامنے ذلیل اور رسوا کرنا ہے, اللہ رب العزت والجلال اگر تم اپنے گھر میں کہیں محفوظ جگہ پر بھی بیٹھ جاؤ گے, اللہ ایسے اسباب کرے گا کہ اللہ رب العالمین تمہیں لوگوں کے سامنے ذلیل رسوا کر دے. اور اپنے بھائیوں کے عیب اس لیے نہ تلاش کیا کرو. اصلاح کی اور بات ہے, لیکن ہم میں سے کون ہے جو اصلاح کے لیے کرتا ہے, صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ لوگوں کے سامنے ذلیل ہو جائے. فرمایا اگر تم اس لیے کرو گے تو اللہ رب العالمین تم اپنے گھر میں کہیں محفوظ بھی بیٹھ جاؤ گے, اللہ رب العالمین وہاں تمہارے عیب اور گناہ لوگوں کے سامنے رکھے گا اور تمہیں لوگوں کے سامنے ذلیل رسوا کرے گا. دنیا میں بھی کرے گا, آخرت میں بھی کرے گا. اللہ رب العزت والجلال کا کتنا بڑا احسان ہے اس امت پر, امت محمدیہ پر, اس نے ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈالا ہوا. پہلی امتوں کے لوگ جب گناہ کرتے تھے تو ان کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا تھا. پہلی امتوں کے لوگ جب کوئی گناہ کرتے تھے تو ان کے دروازے پر لکھ دیا جاتا تھا کہ اس بندے نے یہ گناہ کا کام کیا. کتنا بڑا اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمارے عیبوں کو چھپایا ہوا ہے. وہ ہماری غلطیوں اور خطاؤں پر لوگوں کو متنبہ نہیں کرتا ہے, ہمارے دروازے پہ لکھا نہیں جاتا ہے, بلکہ وہ پردہ ڈال دیتا ہے. اس لیے تو فرمایا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری امت میں سے ہر بندے کو اللہ رب العالمین معاف کر دے گا. کل امتی معاف, ساری امت کو معاف کر دے گا الا المجاہرین. فرمایا جو خود اپنے گناہ لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے ایسے بندے کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا. اپنے گناہ خود رات کی طریقے میں گناہ کرتا ہے, صبح کے اجالے میں پھر لوگوں کو بتاتا ہے کہ میں نے رات یہ کیا, چھپ کے گناہ کرتا ہے, پھر دوستوں یاروں میں بیٹھ کے بڑے مزے لے لے کے بتاتا ہے کہ میں نے کل یہ کام کیا, یہ گناہ کیا, یہ کارنامہ کیا. فرمایا ایسے بندے کو اللہ رب العالمین کبھی معاف نہیں کرے گا. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ پردہ میں نے ڈالا تھا, تو نے خود لوگوں کو اپنے گناہ پر گواہ بنا لیا ہے. اللہ رب العالمین اس بندے کو کبھی معاف نہیں کرتا. اور جو اپنے گناہ چھپا لیتا ہے, غلطی تو ہو جاتی ہے بندے سے, اللہ رب العالمین فرمائیں کہ بندے میں نے دنیا میں بھی تیرے گناہوں میں پردہ ڈالے رکھا, لوگوں کو نہیں بتایا. اللہ رب العالمین اس بندے کو قیامت والے دن بھی اسی طرح معاف فرما دے کہ آج بھی تیرے گناہوں میں پردہ ڈال کے میں تجھے معاف کرتا ہوں. تو ہمیں اپنے بھائیوں کے عیب نہ تلاش کیا کرو, ان کی خطائیں اور غلطیاں نہ تلاش کیا کرو کہ انہیں لوگوں میں ذلیل کرنا ہے, رسوا کرنا ہے.
دین اسلام ہمیں اس کی تعلیم نہیں دیتا. دین اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اپنے بھائیوں کے آنکھوں پر پردہ ڈالنا ہے. فرمایا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بندہ اپنے بھائی میں کو عیب دیکھتا ہے، غلطی دیکھتا ہے، خطا دیکھتا ہے، گناہ دیکھتا ہے، پھر اس پر پردہ ڈال دیتا ہے، فرمایا اللہ رب العزت و جلالہ قیامت والے دن اس بندے کی آنکھوں پر پردہ ڈالتا ہے. دنیا میں بھی اس کے گناہوں پر عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے، قیامت والے دن بھی اللہ رب العالمین اس کے عیبوں اور غلطیوں گناہوں پر پردہ ڈال کر اس بندے کو معاف کرتا ہے. تو یہ بہت بڑا گناہ ہے جس میں ہم سب لگے ہوئے ہیں کہ کسی کو گناہ کرتے دیکھتے ہیں تو فوراً لوگوں کے سامنے اس کو اچھال دیتے ہیں. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا، اللہ کے رسول مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، حد نافذ کر دے. آپ نے پوری تصدیق کی اور پھر اس پر حد نافذ کر دی گیا، اس کو رجم کر دیا گیا. جس آدمی نے حضرت ماعز اسلمی کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ وہ تیرے پاس آیا تھا، اس نے تجھے بتایا تھا کہ مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے، تو نے اسے میرے پاس بھیج دیا تھا. اگر تو اسے اپنی چادر میں چھپا لیتا، یعنی اس کے عیب پر، اس کے گناہ پر پردہ ڈال دیتا، تو اللہ رب العالمین تیرے عیبوں میں پردہ ڈال دیتا. یعنی اگر تو اسے میری طرف نہ بھیجتا اور اس کے عیبوں میں پردہ ڈال دیتا اور اسے کہتا کہ تو اللہ رب العزت و جلالہ سے معافی مانگ لے، تو اللہ رب العالمین دنیا اور آخرت میں تیرے عیبوں میں پردہ ڈال دیتا. اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے، اسلام ہمیں یہ سبق دیتا ہے، اور اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ کسی کا راز لوگوں کے سامنے نہیں بیان کرنا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالی ابھی چھوٹے بچے ہیں، والدہ نے پکڑا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آیا کہ یہ بچہ آپ کی خدمت کے لیے ہے. حضرت انس صبح کو آتے، شام تک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے اور شام کو واپس قباء میں اپنی ماں کے گھر واپس چلے جاتے. ایک دن روٹین کے مطابق، روٹین سے ہٹ کر ایک دن لیٹ گھر میں گیا تو والدہ نے پوچھا کہ آج لیٹ کیوں آئے؟ تو حضرت انس نے فرمایا کہ میں جب اللہ کے رسول کے گھر سے باہر نکلا، وہاں بچے کھیل رہے تھے، میں وہاں کھڑا ہو گیا. ادھر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کام یاد آیا، انہوں نے واپس مجھے بلا لیا کام کے لیے. دوبارہ میں وہ کام کرنے کے لیے چلا گیا، اس لیے لیٹ ہو گیا. ماں پوچھتی ہے بیٹا بتاؤ اللہ کے رسول کو کیا کام یاد آیا تھا، کس کام کے لیے اللہ کے رسول نے آپ کو بھیجا؟ تو یہ چھوٹا سا بچہ حضرت انس کہتے ہیں کہ ماں میں کبھی نہیں بتاؤں گا یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز، اور یہ اس لیے کیا تھا، یہ اس لیے کہا تھا. جب پہلے دن ماں حضرت انس کو لے کر جناب محمد رسول اللہ کے پاس آئی تھی تو آپ نے فرمایا تھا کہ بیٹا یاد رکھنا کہ گھر کا راز کسی کو نہیں بتانا ہے. حضرت انس نے 6 سال کے بچے نے اس بات کو ایسا یاد کیا ہے کہ ماں پوچھتی ہے کہ بتا اللہ کے رسول نے کس کام کے لیے بھیجا تھا. 6 سال کا بچہ کہتا ہے کہ ماں میں کبھی نہیں بتاؤں گا، اس لیے کہ یہ جناب محمد رسول اللہ کا. اگر 6 سال کا بچہ یہ بات سیکھ سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں سیکھ سکتے ہیں؟ اگر 6 سال کے بچے کی ایسی تربیت ہو سکتی ہے تو ہماری یہ تربیت کیوں نہیں بن سکتی ہے؟ ہم اپنے بچوں کی یہ تربیت کیوں نہیں کر سکتے؟ اور جب یہ حدیث بیان کر رہے تھے حضرت انس، ان کا ایک شاگرد ان سے پوچھتا ہے کہ آپ بتا دیں کہ اللہ کے رسول نے کس کام کے لیے بھیجا ہے. یہ حضرت انس کو خود احساس ہوگا کہ یہ شاگرد تھوڑی سی دلچسپی لے رہا ہے، شاید یہ جاننا چاہتا ہے کہ مجھے اللہ کے رسول نے کس کام کے لیے بھیجا تھا. فرمایا یاد رکھو میں نے نہ اس وقت بتایا تھا نہ آج بتاؤں گا، اور مجھے یقین ہے کہ میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کروں گا مرنے کے بعد، تب جا کے بتاؤں گا کہ میں نے آپ کا راز کسی کے سامنے نہیں چھوڑا. یہ تربیت ہے، اسلام ہمیں یہ سبق دیتا ہے، یہ تربیت کرتا ہے کہ یہ اسلام ہمارا. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت پانے والا، ان کا ایک ساتھی تھا. اس نے آگے بتایا کہ مجھے لگتا ہے کہ ہمارے جو ہمسائے ہیں وہ شراب پیتے ہیں، وہ شراب پیتے ہیں، اور میں پولیس کی چوکی میں جا کے، تھانے میں جا کے اطلاع کرتا ہوں کہ ان کو پکڑوں گی شراب پیتے. حضرت عقبہ بن عامر فرماتے ہیں کہ وہ تو گناہ کا کام کرتے ہیں،
لیکن بہتر ہے کہ تم ان کے گھر جاؤ، انہیں جا کے سمجھاؤ، انہیں جا کے سمجھاؤ کہ یہ غلطی کا کام ہے، بعد آ جاؤ، یہ گناہ کا کام ہے۔ لیکن وہ بار بار 2 3 بار 4 بار اس نے کہا، یا بار بار وہ آیا حضرت عقبہ بن عامر کے پاس، فرمایا کہ اگر تم انہیں گھر میں جا کے سمجھا دو اور وہ تمہاری بات مان لیں، انہیں بات و نصیحت کرو، تو گھر کے دروازے کے اندر یہ معاملہ ختم ہو جائے گا، ان کے گناہ پر پردہ رہ جائے گا اور وہ اللہ رب العزت و جلال کی طرف آ جائے گا۔ لیکن اگر تم ان کے گناہ کو لوگوں میں اچھالنا چاہتے ہو، لوگوں میں لانا چاہتے ہو کہ ایسے ہی ہے جیسے کسی زندہ خاتون کو درگور کر دیا جائے، تم اس کو اکھاڑ کے دوبارہ باہر نکال، اتنا بڑا گناہ۔ دین اسلام ہماری یہ تربیت کرتا ہے۔ آج ہماری بے سکونی کا سبب یہ ہے، آج ہماری بے چینی کا سبب یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے عیبوں کی ٹو میں لگے ہوئے ہیں۔ کوئی اپنے عیبوں کی طرف نہیں دیکھتا ہے، دوسرے کے عیب تلاش کرتے ہیں، پھر لوگوں کے سامنے اس کو ذلیل کرتے ہیں، دھمکیاں دیتے ہیں، بلیک میل کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہر بندے کا سکون برباد ہو چکا۔ اگر کسی میں کمی ہے، کوتاہی ہے، کسی میں کوئی غلطی ہے تو اس پر پردہ ڈالیں، اس کی اصلاح کریں، اس کی اصلاح کریں، اس کے گناہ پر پردہ ڈال کر، نہ کہ اس کے گناہ کو لوگوں کے سامنے ذلیل کرنے کے لیے بیان کرنا۔ دین اسلام ہمیں اس کی تعلیم نہیں دیتا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ، چھوٹے سے بچے، حضرت عمر فاروق کا دور خلافت ہے، ان کی جو کابینہ ہے اس کابینہ کا ایک حصہ ہے حضرت عبداللہ بن عباس۔ تو ان کے والد حضرت عباس نے ایک دن بلایا، فرمایا کہ بیٹا، حضرت عمر کو تیرے اوپر بڑا اعتماد ہے، تو چھوٹا بچہ ہے، تیرے علم کی قابلیت کی وجہ سے، تیرے ذہین و فطین ہونے کی وجہ سے اس نے تجھے اپنی کابینہ میں رکھا ہوا ہے، تو اس کی کابینہ کا ایک حصہ ہے۔ لیکن یاد رکھنا، جب کسی بندے کا کسی پر اتنا اعتماد ہو تو پھر اس کے گھر کو داغ نہیں کرتے، اس کے اعتماد کو نہیں توڑتے ہیں۔ یاد رکھنا، میں نہ سنوں کہ کبھی تو نے عمر کا راز یا عمر کے گھر کا راز لوگوں کے سامنے بیان کیا ہے، عمر کا اعتماد تو نے نہیں توڑنا ہے۔ دین اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ اگر کسی بندے کا تیرے اوپر اعتماد ہے، اگر کسی کے گھر میں تیرا آنا جانا ہے، تو اس گھر کی تو کم از کم شرم اور حیا کر لے۔ پہلے وقت میں لوگ کہا کرتے تھے کہ جہاں بیٹھ کے کھا لیا ہے وہاں نمک حرامی نہیں کرتے، وہاں نمک حرامی نہیں کرتے ہیں۔ جس کے چھاپے پہ ہم نے کھا لیتے ہیں، جس کے گھر سے پی لیتے ہیں، کبھی اس کے ساتھ ہم دو نمبری نہیں کرتے ہیں۔ آج بھی ہو رہا ہے، جہاں کھاتے ہیں وہیں سراغ لگاتے ہیں، جہاں بیٹھتے ہیں اسی کی عزت کو برباد کرتے ہیں، جہاں ہمارا آنا جانا ہوتا ہے اسی کی عزت کو داغدار کرتے ہیں۔ حضرت عباس اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ بیٹا یاد رکھ، عمر کا تیرے اوپر بڑا اعتماد ہے، وہ تیری بڑی عزت کرتا ہے تیری قابلیت کی وجہ سے۔ میں نے کبھی نہ یہ نہ سنوں کہ تو نے عمر کا مراد لوگوں کے سامنے افشا کیا ہے، یا عمر کے گھر کی بات تو نے لوگوں کے سامنے بیان کیا۔ دین اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے۔ اگر ہمارا معاشرہ ایسا بن جائے گا کہ ہم لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈال کر ان کی اصلاح کا سبب بن جائیں گے، تو ہر طرف سکون ہی سکون ہوگا، ہر طرف امن ہی امن ہوگا، سلامتی ہی سلامتی ہوگی۔ جب ہم لوگوں کے عیب تلاش کر کے لوگوں کے سامنے بیان کریں گے تو پھر ہر طرف بد امنی، بے چینی اور بد سکونی کا سبب ہم خود بن رہے ہیں۔ ہم اپنے معاشرے کے سکون کو خود برباد کر رہے ہیں، لوگوں کے عیب لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آئے کہ آپ میری بیٹی سے نکاح کر لیں۔ اس سے پہلے حضرت عثمان کے پاس بھی گئے، حضرت عثمان نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، سوچوں گا، بتاؤں گا۔ 2-4 دن کے بعد ان کو جواب دے دیا کہ میں یہ نہیں کر سکتا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آئے کہ میری بیٹی حفصہ سے آپ نکاح کر لیں، تو حضرت ابوبکر صدیق نے فوراً جواب دے دیا کہ میں آپ کی بیٹی سے نکاح نہیں کروں گا۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ عثمان کی بات نے مجھے اتنا دکھ نہیں دیا جتنا دکھ ابوبکر کے جواب سے مجھے ملا، کہ بغیر سوچے فوراً جواب دے دیا کہ میں آپ کی بیٹی سے نکاح نہیں کروں گا۔ کہتے چند دن گزرے تھے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بیٹی کے ساتھ نکاح کا پیغام بھیج دیا کہ میں حفصہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ جب اللہ کے رسول نے نکاح کر لیا، سیدہ حفصہ ام المومنین میں شامل ہو گئی، تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا عمر سے کہ اے میرے بھائی، اپنے دل کو میرے بارے میں صاف کرنا۔ اللہ کے رسول نے مجھ سے اس کا اظہار کیا تھا، اللہ کے رسول نے مجھ سے اس کا اظہار کیا تھا کہ میں حفصہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ یہ اللہ کے رسول کا راز تھا اور میں یہ راز کھولنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے میں نے فوراً تجھے جواب دے دیا تھا کہ میں آپ کی بیٹی سے نکاح نہیں کروں گا۔
اللہ کے رسول مجھ سے اس کا پہلے اظہار کر چکے تھے، یہ اللہ کے رسول کا راز تھا اور میں یہ راز کھولنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے میں نے جواب دے دیا تھا، اپنے دل کو میرے بارے میں صاف کرتا۔ دین اسلام ہمیں یہاں تک تعلیم دیتا ہے، ایسی تربیت کرتا ہے، ایسے سمجھاتا ہے کہ تم اپنے بھائیوں کے لیے تکلیف کا سبب نہ بنو، اپنے بھائیوں کے لیے تکلیف کا سبب نہ بنو، بلکہ امن اور سکون کا سبب بنو، ان کے لیے محبت کا سبب بنو۔ اور مومن ہوتے ہی وہ ہیں جو لوگوں کے لیے محبت اور الفت کا سبب بنتے ہیں، محبت اور الفت کا سرچشمہ ہوتے ہیں۔ مومن سے تو محبت اور الفت پھوٹتی ہے، یہ لوگوں میں نفرت کا سبب نہیں بنتے۔ اس لیے فرمایا کہ لوگوں کے لیے آسانی کرو، تنگی نہ کرو، لوگوں کو محبت کا درس دیا کرو، نفرت کا درس نہ دیا کرو۔ تو میرے بھائیوں، یہ گناہ، یہ غلطی ہم سب میں پائی جاتی ہے، کہ اگر ہم اس کی اصلاح کر لیں، مل کر سب اس کی اصلاح کر لیں، تو یقیناً ہمارا ماحول، ہمارا معاشرہ، ہمارا محلہ، ہمارا گھر امن اور سکون کا گہوارہ بن سکتا ہے۔ اللہ رب العزت بجلال مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ۔